نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 108 نمبر سے 113 نمبر کی آیتیں سورہ بقرہ کی ابھی میں نے پڑھی. اس سے پہلے منسوخ آیتیں اور نسخ کے احکامات، کون سی آیتیں نازل ہوئی اور پھر اللہ نے وہ آیتیں ختم کی یا آیتیں باقی رہی، حکم ختم ہوا، وہ ساری تفسیر گزر چکی. پھر حق تعالی شانہ یہودیوں کے متعلق کہ ان کے اندر کون کون سی برائی تھی، ایمان والوں کیسے دشمن تھے، اس کو بیان فرما رہے ہیں. فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم، اے ایمان والو کیا تم بھی ایسے ہی چاہتے ہو کہ تم بھی سوال کرو اپنے رسولوں سے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سوال کیے گئے، اس سے پہلے یعنی یہودیوں نے سوالات کیے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ آیت جو 108 نمبر کی ہے، اس آیت میں حق تعالی شانہ نے اس بات کو بتلایا ہے کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یک بار کی توریت اتاریں. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت مانیں گے جانیں گے جبکہ حق تعالی شانہ خود آئیں اور کہیں کہ یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو میں نے اتاری، میں نے دی ہے. یہ ساری تفسیر گزر چکی. حق تعالی شانہ نے سب کو بے ہوش کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر پھر دوبارہ ان کو ہوش آیا.
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ توریت دے کر بھیج رہا ہوں، اس پر ایمان لاؤ، اس پر عمل کرو. تو یہ یہودی ایمان والوں سے بھی یہی سوالات کر رہے تھے اور کرتے تھے کہ قرآن کو ہم اس وقت مانیں گے جب قرآن یک بار ہی ہمارے سامنے آ جائے کتاب کی شکل میں. وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے میں کیوں اترا اور اتر رہا ہے؟ فوراً اللہ پورا قرآن پوری کتاب بھیجنے کے یہ ہم نے بھیجا ہے، اس پر ایمان لاؤ. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے کہ اگر اس طرح اترتا تو بھی یہ کہتے، بلکہ کہا قرآن میں کہ فرشتے لے کر آئیں. فرشتے بھی تو انسان کی شکل میں آتے، پھر یہ کہتے یہ تو انسان ہے، فرشتے کہاں ہیں؟ تو یہ حد درمی تھی، کجروی تھی. ایمان والوں کو کہا آپ ایسے سوال نہ کرو. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت خاص طور پر ایمان والوں کے لیے نازل ہوئی، یعنی اللہ نے ایمان والوں ہی کو مخاطب کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہ مخواہ کے سوالات نہ کرو. قرآن کریم میں 7ویں پارے کے اندر بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو ایسے سوالات نہ کرو کہ اس کا جواب ظاہر کیا جائے تمہیں برا محسوس ہو. تو یہاں بھی سوالات بے تکے سوالات سے روکا گیا ہے. آگے فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. بہت سارے اہل کتاب یہود یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں. ان کی ناپاک محنتیں آج بھی ہے، این جی اوز کی اور دیگر لوگوں کی، ان کے مذہبی جو پیشوا ہے ان کی محنت یہی ہے کہ ان کے ایمان والوں کو ایمان سے کیسے پھیرا جائے، نظریات سے کیسے ہٹایا جائے، اعمال سے کیسے ہٹایا جائے. خاص طور پر نظریات، عقائد، ان کے عقائد میں شکوک و شبہات کیسے ڈالے جائیں، اس کی ناپاک سعی اور کوشش کرتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے حسدا من عند انفسهم، اپنی طرف سے حسد کر رہے ہیں. کیوں؟ قرآن کریم میں ہے ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو امت مسلمہ کو فضیلت عطا فرمائی، یہود اس پر حسد کرتے ہیں. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ان کے سامنے ظاہر واضح اور عیاں ہو گیا. حق ظاہر اور واضح ہونے کے بعد اب یہ حسد کر رہے ہیں یہودی ایمان والوں سے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 70 آیتیں جہاد کی آیتیں اترنے سے پہلے نازل ہوئی ہے مکی زندگی میں. 13 سالہ مکی زندگی میں ایمان والوں کو بس ایک ہی بات حق تعالی شانہ کی طرف سے سمجھائی جاتی، صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو، وقت آئے گا. تو یہاں پر بھی فاعفو واصفحوا، معاف کر دو اور اپنے دل سے فی الحال نکال دو ان کو. حتی یأتی اللہ بامری، یہود جو محنت کر رہے ہیں آپ کو اسلام سے پھیرنے کی، ابھی آپ درگزر کرتے رہو اور اسلام پر جمے رہو، جذبات میں مت آؤ. حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو لے آئیں گے. اللہ کا حکم آئے گا اور وہ حکم آئے گا جہاد کا. چنانچہ جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ منورہ پہنچے تو پھر حکم آیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. کہ اب اللہ اجازت دیتے ہیں جو تم پر ظلم کریں تم بھی ان کے ساتھ لڑو. حکم آیا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. یہ آیت بعد میں اتری.
یہ اقدامی جہاد کے متعلق آیت ہیں، یہ آیت بھی، اور فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. یہ آیت بھی اقدامی جہاد کے متعلق. یہاں تو صبر کا حکم آیا جو ابھی آیت ہے، ایسی 70 آیتیں مکی زندگی میں اتری ہے 13 سالہ. اس کے بعد حکم آیا جب ہجرت ہو گئی کہ اب مرکزیت مل گئی ہے آپ کو، تو اذن للذین یقاتلون سورہ حج کی آیت اتری. اب اللہ اجازت دیتے ہیں کہ جو تم پر زیادتی کرنے آئے آپ بھی اس کے ساتھ لڑو، اجازت ہے. اب پہلے صبر کا حکم تھا. پھر کچھ مدت کے بعد اقدامی جہاد، وہ دفاعی جہاد تھی. ایک دفاعی جہاد ہوتا ہے، ایک اقدامی جہاد ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو اس کے مستقل وزراء ہیں، منسٹر ہیں، ڈیفینس منسٹر اور آفینس منسٹر. تو اقدامی جہاد کو آفینس کہتے ہیں اور دفاعی جہاد کو ڈیفینس کہا جاتا ہے. تو پہلے تو صبر کا حکم آیا، اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد دفاعی جہاد کا حکم آیا، ڈیفینس. ابھی لڑو نہیں، آگ خود مت جاؤ، لیکن کوئی آئے تو پہلے تو یہ حکم تھا کہ بدلہ مت لو، جواب مت دو. اب حکم آیا کہ بھائی بدلہ لو، جواب دو، لیکن اپنے مقام پر رہو، خود مت جاؤ. پھر تیسرے مرحلے پر حکم آیا جو میں نے ابھی 2 آیتیں پڑھی، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ و آخرت کے دن پر، ان کے خلاف جاؤ، برسر پیکار رہو، ان کے اوپر حملے کرو. قرآن کا حکم ہے. میں اس لیے یہ واضح طور پر یہ بتلا رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ کہیں بھی اقدامی جہاد کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے کہ خود جا کر لڑو. میں آپ کو آیت بتلا رہا ہوں، اللہ کے حکم آئے کہ اقدامی جہاد کرو، خود بھی جاؤ. بہرحال یہاں پر یہ آیت اتری فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ. ابھی تو صبر کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم جہاد کے متعلق آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں تک کیا کریں ہم؟ تو آگے آیت میں فرمایا وہاں تک یہ کرو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو. پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا تو جو عمل ہم کریں گے وہ عند اللہ مقبول ہوں گے. کہاں؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جو بھی اعمال، نماز، روزے، زکوٰۃ یہ آپ کرتے رہیں گے، چونکہ ابھی باقاعدہ حج کا حکم نہیں آیا تھا، تو وہ اللہ کے پاس تم پاؤ گے. تجدوہ، تم پاؤ گے اس کو عند اللہ، اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر، جو عمل کہ تم کرتے ہو اللہ اس کی نگرانی کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. آگے جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں پھر یہودیوں کی بات بیان فرمائی ہے کہ یہودی اور نصارہ اور کافر یہ تینوں یوں کہتے تھے. نصارہ کہتے تھے ہمارا مذہب سب سے اچھا، ہم جنت میں جائیں گے باقی سارے جہنم میں جائیں گے. یہودی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے باقی سارے جہنم میں جائیں گے. اور کافر کہتے تھے کہ تم بھی غلط، تم بھی غلط، تم بھی غلط، اصل دھرم ہمارا صحیح ہے. اللہ فرماتے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. حق تعالیٰ شان فرماتے کہ یہ یہود و نصارہ کہتے تھے، دونوں الگ الگ کہتے تھے. نصارہ کہتے تھے ہم ہی جنت میں جائیں گے، وہ کہتے تھے لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے، الا من کان ہودا، مگر وہ لوگ جو یہودی ہیں. اور وقالوا لن يدخل الجنہ الا من کان نصارى، نصارہ کہتے تھے ہرگز جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر نصارہ جائیں گے، عیسائی جائیں گے. اللہ فرماتے تلک امانیہم، یہ ان کی خام خیالی اور آرزو اور امیدیں ہیں. امانیہم، ان کی امیدیں ایسی ہیں کہ ہم جائیں گے جنت میں. قل، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے گا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، تمہاری اس بات پر توریت اور انجیل میں کوئی دلیل ہو تو لے آؤ اگر سچے ہو.
بغیر دلیل کے باتیں کرتے ہو، لے آؤ دلیل۔ توریت بھی تو ہم نے نازل کی ہے نا، تم جانتے ہو، انجیل بھی ہم نے نازل کی ہے، تمہیں علم ہے، اس میں کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ یہ تمہاری خالی امیدیں ہیں، خام خیالی ہے۔ اللہ اصول بیان فرما رہے ہیں اس آیت میں، بہت اہم اصول ہے، 112 نمبر کی آیت میں سورہ بقرہ کی۔ فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی تابعداری میں اللہ ہی کی طرف کر لیا۔ لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے، من اسلم وجہہ للہ، جو اسلام لایا اور اپنے چہرے کو اللہ ہی کی طرف کر دیا، یعنی اخلاص کے ساتھ عمل کرتا رہا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار ہے۔ محسن آدمی اسی وقت بن سکتا ہے جب پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل کرے۔ ہم ایک عمل کر رہے ہیں اور اپنے زعم میں سمجھتے ہیں دین کا عمل ہے، اس کو جب ہم نے تحقیق کی پتہ چلا یہ سنت کے خلاف ہے، حدیث میں ہے ہی نہیں ہے، تو کیسے کر رہے ہو عمل؟ اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں بتلایا وہ اللہ کے یہاں کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ اس لیے اخلاص کے ساتھ سنت کو سمجھایا کہ اخلاص بھی ہو، ایمان، اخلاص اور سنت، تینوں چیزیں یہاں بتلائی۔ یہ تین چیزیں جب اگر کسی کے اندر پائی گئی تو یہودی تمہارا دھرم منسوخ ہو چکا ہے۔ کتاب برحق ہے توریت، اس پر ایمان والوں کا بھی ہے، تمہارا بھی ہے، لیکن تمہارا ایمان قرآن پر نہیں ہے۔ اور انجیل برحق ہے، اللہ کی کتاب ہے، آپ کا ایمان انجیل پر ہے، آپ کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، حالانکہ انجیل میں اور زبور پر یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور قرآن پر ایمان لانا، تو تم تو آدھے دھرم پر ایمان رکھتے ہو، پورا ایمان تو نہیں ہے۔ اصل اس لیے اوپر آیت گزشتہ ہفتے جو درس ہوا کہ اب وہ منسوخ ہو چکے، یہود بھی منسوخ ہو چکا، نصارہ بھی منسوخ ہو چکے، زبور بھی، اس پر عمل نہیں ہے، ایمان ساری کتابوں پر، عمل ان کتابوں پر نہیں ہے، درست نہیں۔ اب عمل صرف قرآن پر ہوگا، ایمان سب پر ہوگا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ ہی کہا، تمام کتابوں پر ایمان ہے، لیکن عمل صرف قرآن پر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہوگا۔ تو جو ایمان لائے اور اخلاص پیدا کرے، وجہ للہ میں اخلاص آ گیا، وہ محسن، سنت آ گئی کہ سنت کے مطابق عمل کرے، اپنے طور پر طے نہ کرے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ دین نہیں، دلیل لاؤ۔ تو تم بھی دلیل لاؤ، یہود اور نصارہ اگر اس طرح زندگی گزاری کہ اخلاص اور سنت کے مطابق، فلہ اجرہ عند ربی، تو ان کا اجر اللہ کے پاس موجود ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آخرت میں ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود، اور یہود یوں کہتے، لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کوئی چیز نہیں ہے، ہم عیسائی کو نہیں مانتے، یہودی کہتے ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے کہ یہود کوئی چیز نہیں، کوئی بھی مذہب پر نہیں، یہود عیسائیوں کے مخالف، عیسائی یہودیوں کے مخالف۔ اب موقع مل گیا کافروں کو بھی، اللہ کہتے ہیں وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہود اور نصارہ کتاب پڑھتے، توریت اور انجیل۔ اب جب موقع مل گیا کافروں کو، مکہ مکرمہ والے، تو انہوں نے کہا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح وہ لوگ جو جاہل تھے، علم رکھتے ہی نہیں تھے، نہ توریت کا، نہ انجیل کا، نہ زبور کا، نہ قرآن کا، کوئی ان کے مذہب کی بنیادی نہیں ہے، مشرکین کی، کفار کی، لا یعلمون، جو علم رکھتے ہی نہیں ہے، جاہل ہیں نیرے، مثل قولہم ای مثل قول النصارى والیہود، انہوں نے بھی نصارہ اور یہود کی طرح باتیں شروع کر دی۔ وہ بھی کہنے لگے کہ جب تم کہتے ہو نصارہ برحق نہیں ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں یہود اور مسلمان برحق نہیں ہے، تو ہم مشرکین یوں کہتے ہیں کہ یہود بھی سچے نہیں، عیسائی بھی سچے نہیں، مسلمان بھی سچے نہیں، ہمارا ہندوؤں کا مذہب سچا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں
کہ ایسے کیسے؟ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، حق تعالی شانو قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے. اللہ کہتے ہیں فاللہ یحکم بینہم، اللہ سب کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں آپس میں یہ اختلاف کرتے تھے. اور اوپر اتنی اہم آیت 112 نمبر کی آیت نازل کی ہے کہ اصول اور ضابطہ یہ ہے، اور یہ اصول اور ضابطہ 15ویں پارے میں بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا، اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے وہاں بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ ورنہ قیامت تک جو آئے گا، آج کل جو بھی آتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر، ادھر بیٹھ کر ادھر بیٹھ کر، وہ کہتا ہے یہ حق ہے وہ حق ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک كان سعيهم مشکورا. یہ 19ویں نمبر کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی. جو آخرت کا طلبگار ہے، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، اور آخرت کے لیے محنت کرتا ہے. ہمارے استاد حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک سادھو کو دیکھا، دیوبند کے قریب مندر میں. کہا میں خود ملنے کے لیے گیا، سنی سنائی بات نہیں ہے. حضرت نے فرمایا میں خود اس سادھو سے ملنے کے لیے گیا، جب سنا کہ وہ بہت مجاہدہ کرتا ہے، کہ میں خود ملنے کے لیے گیا. اس سادھو نے کہ ہم نے کہا کہ سنا ہے آپ کبھی بیٹھے ہی نہیں، جب بیٹھے نہیں تو سوئے بھی نہیں، بیٹھے ہی نہیں تو سوئے بھی نہیں. کہا آپ نے صحیح سنا ہے. تو کہا کہ پھر کیا کرتے ہیں رات میں سونے کے لیے؟ تو مجھے اندر کمرے میں لے گیا. وہ مفتی صاحب فرمانے لگے مجھے اندر کمرے میں لے گیا. اس کمرے کے اندر چاروں طرف مورتیاں لگی ہوئی ہیں اور بہت موٹے سے 2 رسے لٹکے ہوئے ہیں، ایسے بندے ہوئے ہیں مضبوط انداز میں. ان رسوں کے متعلق اس نے عمل کر کے بہت پتلا دبلا نحیف جسم میں سے جان ختم ہو گئی تھی. دونوں رسوں کے اوپر اس نے ایک ہاتھ ادھر رکھا ایک ہاتھ ادھر رکھا اور کہنے لگا کہ بس اسی کو پکڑ کے سو جاتا ہوں رات کو. کب بیٹھنا؟ کہ نہیں اسی کو پکڑ کر کے بس تھوڑا سہارا دے وہ بیٹھنا ہے. کہ کتنے سال ہو گئے؟ کہ 18 سال ہو گئے. 18 سال سے کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہ اس مجاہدے پر بھگوان مجھ سے راضی ہوتا ہے. میں اس مجاہدہ جو میں مجاہدہ کرتا ہوں اس پر میرا بھگوان، یہ جتنی مورتیاں ہیں نا یہ سب خوش ہوتی ہے اور ان کی نزدیکی. تو ہر مذہب والا اپنے تئیں اپنے اعتبار سے یوں سمجھتا ہے میں یوں کروں گا تو اللہ کی نزدیکی نصیب ہو جائے گی. طے کون کرے گا؟ قرآن طے کرے گا، حدیث طے کرے گی کہ اللہ کے نزدیک سچا مذہب کیا ہے. چنانچہ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جو آخرت کا طلبگار ہے، ارادہ رکھتا ہے اور اس کے لیے وسعى لها سعيها، اس کے لیے محنت کرتا ہے، تو اس کی محنت کب قبول ہوگی؟ تو اس کو اللہ نے آگے بیان فرمایا ہے، ایک تو اخلاص اور دوسری سنت. جیسے یہاں بتلایا بلا من اسلم وجهه للہ، اسلام لایا، وجہہ للہ، اخلاص کے ساتھ زندگی گزاری. اسلام نہیں ہے تو قبول ہی نہیں ہے. اب اخلاص اسلام ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تب بھی قبول نہیں، اور اخلاص ہے لیکن وہ ہوا محسن نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر نہیں ہے تب بھی قبول نہیں. اس کی مثال ایک آدمی مسلمان ہی نہیں قبول ہی نہیں، بات ہی ختم. مسلمان ہے، اخلاص 100% ہے لیکن سنت کے خلاف چل رہا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ 7 کمروں کے اندر عصر کی نماز کے بعد نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ. کتنا اخلاص ہے. 7 کمروں کے اندر کسی کو عطا پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہا ہے. کہ میں اللہ کی نزدیکی کے لیے نوافل کا اہتمام کر رہا ہوں عصر سے مغرب تک. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جائز ہی نہیں ہے عصر سے مغرب کے درمیان میں نوافل کا، مکروہ وقت ہے. اب دیکھو کیسا اخلاص ہے، لیکن نہج نبی نہیں ہے قبول نہیں ہے. یہ عمل قبول منہ پہ مار دیا جائے گا. اور اس کے برخلاف ایک آدمی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے لیکن سوچتا ہے لوگ میرے عمل پر واہ واہ کریں، وہ عمل بھی منہ پر مار دیا جائے گا. یہ شرک خفی ہے.
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے آخر میں اس کو بیان فرمایا، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اس آیت میں شرک خفی کو بتلایا. اگر ریاکاری ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے لوگ واہ واہ کریں گے، وہ عمل بھی ناکارہ ہے. معلوم ہوا مسلمانوں کے لیے بھی دو چیزیں شرط ہیں، نہج نبی ہو اور اخلاص. اگر نہج نبی نہیں ہے تب بھی منہ پر مار دیا جائے گا، اور اخلاص نہیں ہوگا تب بھی. حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سمجھایا، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، ورنہ ہر آدمی دعوے دار ہو جائے گا. غامدی آ کر ٹی وی پر کہتا ہے کہ میں جو غامدی مذہب ہے، ہمارا جو گروہ ہے وہ برحق ہے. انجینئر صاحب آ کر کہتے ہیں میں جو کہتا ہوں وہ حق ہے. فلاں صاحب آ کر کہتے ہیں میں جو کہتا ہوں وہ حق ہے. اخبث الخبائث، بدبخت، ملعون، بدبودار، کالے رافضی، وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ برحق ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. دیکھو میرے بعد ہر معاملے میں شدید اختلافات ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. بہت اختلافات ہوں گے. اب آپ کیا کرو، کون حق پر ہے؟ تو کسوٹی جانچنے کا آلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر ضروری ہے میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ. تمسکوا بہا، اس کو بہت مضبوطی سے تھامنا، بلکہ کیسی مضبوطی، وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنے ڈوڑوں سے پکڑ لینا. ایک آدمی ہاتھ سے پکڑتا ہے، بعض مرتبہ وہ ہاتھ سے پکڑا ہوا کمزور ہو جاتا ہے، تو وہ آدمی مثلا گانٹھ ہے، گرا ہے، وہ انگلیوں سے طاقت نہیں ہوتی کھولنے کی، بعض مرتبہ آدمی اپنے ڈاڑھ لگاتا ہے ایک طرف سے پکڑ کے ایسے کھیلتے، تو ڈاڑھ کی طاقت زیادہ تھا. فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعضوا علیہا بالنواجذ، اس اسلام کی رسی کو اپنے ڈاڑوں سے پکڑ لینا. اس لیے کہ جو میرے بعد نئی بات ایجاد کرے گا دین میں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. کیسی کسوٹی سمجھائی. اب کوئی کہاں کر کہے کہ دیکھو یہ دین ہے، تعزیہ نکالنا دین ہے، کبھی ثابت کرو. کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں نے، حضرات صحابہ کرام نے اس کو کیا؟ قرآن نے پہلے پارے کے بھی آخری صفحے پر کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. وہاں بھی کسوٹی سمجھائی ہے. وہ ایمان، وہ نظریات اور عقائد جو میرے صحابہ کے عقائد اور نظریات ہیں، وہ نظریات پیدا کرو تو کامیاب ہو. ہر آدمی ورنہ آنے والا اپنے طور پر سب کچھ بتلائے گا. یہاں بھی کسوٹی کو بتلایا. حق تعالی شان و ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرما دے.